بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام حبیبہ ہے اور میں آپ کو اپنی زندگی کی تلخ ترین حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ میری شادی جس گھر میں ہوئی وہاں بہت دولت نہ سہی مگر بہترین گزارا چل رہا تھا۔ میرے ابا نے میرا رشتہ اپنے بھانجے سے طے کر رکھا تھا جو نکما اور جاہل ترین انسان ثابت ہوا تھا، مگر میرے ابا اور ان کی اکلوتی بہن کا کہنا تھا کہ کچھ لڑکے جوانی میں مست ہو جاتے ہیں لیکن شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی آوارگی اور کاہلی باقی نہیں رہتی، کیونکہ شادی کے بعد ذمہ داریاں سنبھالنے کا خیال بڑوں بڑوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ مگر میں یہ نہیں مانتی تھی، سو میں نے اس رشتے کی مخالفت جاری رکھی۔ پھر یونیورسٹی میں مجھے اپنا سینئر زہیب جمال پسند آ گیا تو میں نے ضد مان لی کہ شادی تو اسی سے کروں گی۔ یوں میری ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر والدین نے میری شادی میری پسند سے کرنے کا فیصلہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں شادی کے بعد ان کو بھول کر اپنے من چاہے جیون ساتھی کے ساتھ ہی رہوں گی، اور خوشحالی ہو یا بدحالی میں اپنے حالات کا مقابلہ بھی اکیلے ہی کروں گی۔ میں تب بھی اپنی بات پر قائم رہی اور بیاہ کر پیا دے سدھار گئی، مگر سسرال والوں نے جب مجھے خالی ہاتھ اپنے گھر میں پایا تو انہوں نے بھی رویے بدلنے لگے۔ تھوڑا بہت ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر یہاں تو چھوٹی سے چھوٹی مشکل یا پریشانی کو میرے گلے میں ڈال دیا جاتا کہ یہ سبز قدم ہے، اسی کی وجہ سے سب ہو رہا ہے، ہمیں یہ لڑکی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے راس ہی نہ آئی، وغیرہ وغیرہ۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی سسر جس فیکٹری میں MD تھے اس میں آگ لگنے سے 25 افراد ہلاک ہو گئے اور سرفارست میرے سسر ہی تھے۔ بس پھر تو میرے لیے اس گھر میں زندگی مزید تنگ ہو گئی۔ اب تو شوہر کی محبت بھی مدھم ہونے لگی تھی، شاید وہ بھی اس بات پر کہیں نہ کہیں یقین کر بیٹھا تھا کہ میں اس کے قابل نہ تھی۔ گھر کے حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے تھے، کھانے کو کچھ بھی نہ بچا تھا۔ میری 2 نندیں جو اپنے بھائی سے 10 اور 12 سال چھوٹی تھیں میرے شوہر کو بہت عزیز تھیں، ان کی خاطر دن رات بھاگ بھاگ کر بھی جب کچھ نہ ملا تو سب مایوس ہو گئے۔ پھر چند دن بعد ایک رات میرے شوہر نے وہ چیز اٹھائی اور کہا میں جا رہا ہوں، جبکہ نہ تو یہ کام پر جانے کا وقت تھا کیونکہ رات کے 12 بج رہے تھے اور نہ ہی اس چیز سے کام کا کوئی تعلق تھا۔ میں نے اسے روکنا چاہا اور پیچھے بھی گئی پر وہ گھر سے نکل گیا۔ آج کل وہ بہت پریشان رہتا تھا، مجھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھے بھی عرصہ ہو گیا تھا، وہی مسکراہٹ جس کو دیکھ کر میں دیوانی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس دنیا کا سب سے دکھی انسان ہے۔ ہمارے حالات بھی کچھ اچھے نہیں تھے، لیکن کچھ تو ایسا تھا جو ان حالات کے علاوہ بھی گڑبڑ تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ پریشان رہتا تھا۔ میرا شوہر بہت زیادہ خوبصورت تھا، وہ ایک حسین مرد تھا۔ یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین مرد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ مرد کم ہی خوبصورت ہوتے ہیں، اور میرا شوہر بھی ایسا ہی تھا۔ میرے شوہر کا نام اعظم تھا، وہ اپنے بہن کو اسکول سے لینے آتا تھا اور میں روز اسے دیکھا کرتی تھی۔ اس کی بہن جس اسکول میں پڑھتی تھی وہاں پر میں BA کی بعد فارغ وقت پڑھا رہی تھی۔ میں اعظم پر دل ہار بیٹھی تھی، وہ بھی مجھے چاہتا تھا کیونکہ میں بھی حد سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یوں ہم نے ایک دوسرے سے نمبر لے لیا اور بات چیت ہونے لگی۔ ہماری شادی بالکل فلمی انداز میں ہوئی تھی۔ میرے گھر والوں کو جب میری محبت کا پتہ چلا تو وہ ناراض ہو گئے، کیونکہ میرا رشتہ پہلے سے طے تھا اور شادی لیٹ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی کوئی نوکری نہیں تھی اور وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اس نے صرف میٹرک کیا تھا۔ آج کل میٹرک پاس کو نوکری نہیں ملتی، یہ سب جانتے ہیں۔ اس کی ماں بھی چاہتی تھی کہ وہ کاروبار کو خوب محنت سے چلائے اور کامیابی تک لے جائے۔ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا اور ماں کے لیے اپنے بیٹے کو سنبھالنا مشکل تھا۔ اس نے اپنی ماں کا جینا محال کیا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ پھر بھی اسی رشتے کے حق میں تھے، مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ اگر میرے ساتھ زبردستی کی کوشش کی گئی تو میں خود کو ختم کر دوں گی یا گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ یوں گھر والوں نے میری جھٹ پٹ شادی کر دی، مگر اعظم کی ماں چاہتی تھی کہ اس کی شادی کسی بھائی کی لڑکی سے ہو جو اپنے ساتھ جہیز اور دولت لے کر آئے، پر اعظم نے گھر والوں کے خلاف جا کر مجھ سے شادی کر لی اور میرے ماں باپ نے تو میرے ساتھ جینا مرنا ختم کر دیا تھا۔ اس لیے ان کی امیدیں پوری نہیں ہوئیں، کیونکہ گھر اعظم کے نام پر تھا، اس لیے انہوں نے ہمیں اوپر والا پورشن دے دیا جہاں صرف ایک کمرہ تھا اور ایک باتھ روم، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔
ہم زمین پر سوتے تھے، میں اعظم کے کندھے پر سر رکھ دیتی اور وہ زمین پر، یوں ہم سو جاتے۔ کھانا کھانے کے لیے ہمارے پاس پلیٹ تک نہیں تھی۔ اعظم باہر سے کھانا لاتا اور ہم شاپر کے اندر ہی کھانا کھا لیتے۔ پانی پینے کے لیے صرف ایک بوتل تھی، پانی بھی ٹنکی والا پی رہے تھے۔ میں کبھی ایسے حالات میں نہیں رہی تھی، اس لیے مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، بار بار رونے لگتی تھی۔ اعظم کی رنگت بہت خوبصورت تھی، کسرتی بدن تھا اور نیلی آنکھیں تھیں۔ وہ محنت مزدوری کرنے لگا، پر اس سے بھی صرف کھانا پانی پورا ہو رہا تھا۔ یہ ایک ایک جوڑا کپڑوں کا آیا تھا۔ بہت برے حالات تھے، وہ بہت مایوس تھا۔ میں نے BA کیا تھا، مجھے کسی اسکول میں نوکری مل سکتی تھی، پر ابھی تو میرے پاس وہاں پہن کر جانے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے۔ میں جاتی تو وہ مجھے کوئی فقیر ہی سمجھتے اور آس پاس کوئی اسکول نہیں تھا، پتہ نہیں کتنا دور تھا۔ ایک دن سامنے والی اپنے گھر میں کمبل دھو رہی تھی تو میں نے اس کی مدد کروا دی۔ اس نے مجھے چند 100 روپے اور ایک ٹائم کا کھانا دے دیا اور میں نے اس سے دوبارہ کام بھی مانگ لیا۔ پھر اس بات پر اعظم نے پہلی دفعہ مجھ سے جھگڑا کیا اور کہا کہ تم لوگوں کے گھر نوکرانی بنو گی، میں مر گیا ہوں۔ میں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ تمہارے ہونے کا بھی کیا فائدہ ہو رہا ہے، کھانا کھانے کے لیے برتن تک نہیں ہے، تم مزدور بن جاؤ اور میں نوکرانی بن جاتی ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے پسند کی شادی کی ہے، یہی ہماری محبت کی سزا ہے جو ہمیں ساری زندگی کاٹنی ہے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا، 2 پل مجھے دیکھتا رہا اور پھر گھر سے نکل گیا۔ مجھے بعد میں اپنے کہے پر افسوس ہوا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ مجھے لگا کہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ میں بہت پریشان تھی، ہم دونوں نے اپنے اپنے فون بیچ دیے تھے، میں اس سے رابطہ بھی کیسے کرتی۔ بالآخر میں نے رونا شروع کر دیا اور صبح کی روشنی بھی پھیلنے لگی۔ تب اعظم گھر آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے سوال کرنے شروع کر دیے کہ کہاں تھے، کیوں اتنی دیر ہو گئی، خیر تو ہے؟ وہ جواب نہیں دے رہا تھا، زمین پر لیٹ گیا اور مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے معافی مانگی پر وہ ناراض نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے آنسو صاف کرنے کو کہا اور میری ہتھیلی پر کچھ رکھا، جس کو میں نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ تو پورے 10,000 تھے۔ میں حیران تھی، مجھے لگا کسی سے ادھار لیا ہے۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ادھار نہیں ہے اور آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ میں نے دوبارہ سے بلایا لیکن اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اس کی حالت کچھ عجیب سی تھی، وہ اس طرح سے پیش آ رہا تھا کہ جیسے کوئی ایسا کام کر کے آیا ہے جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایسی حالت اس کی تب بھی تھی جب وہ پہلی دن مزدوری کر کے گھر آیا تھا۔ میں نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کے سو گئی۔ صبح ہی تو ہم لوگوں نے ہمارے لیے ایک چارپائی خریدی اور ایک بستر بھی خریدا، 2-4 برتن اور 2 سوٹ بھی جو استعمال شدہ تھے، کھانے پینے کا سامان لیا اور پیسے ختم ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے اب ہمارے پاس پہننے کے لیے 3 جوڑے بھی تھے، سونے کے لیے چارپائی تھی، سر رکھنے کے لیے تکیہ تھا اور اوپر اوڑھنے کے لیے چادر بھی تھی۔ میں نے اعظم سے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ اس نے کہا کہ بس تم زیادہ سوال نہیں کرو، اب یہ پیسے آتے رہیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ہوں نا، اور یہ گھر چلانا میرا کام ہے، تمہارا نہیں ہے۔ مجھے ابھی بھی یقین تھا کہ اس نے یہ پیسے کہیں سے ادھار لیے تھے۔ ہم نے پہلے بھی بہت سے لوگوں سے ادھار لیا ہوا تھا، اس نے اپنے دوستوں سے ادھار لیا تھا اور میں نے بھی ایک دوست سے پیسے لیے تھے جو ہم نے واپس بھی کرنے تھے، پر میں خاموش ہو گئی کیونکہ ویسے بھی وہ مجھے کوئی بات نہیں بتا رہا تھا۔ میں نے جب اعظم کے کپڑے دھوئے تو اس کے اندر ایک گہرے سرخ رنگ کا بنا ہوا دھاگا تھا جو شاید بازو کے ناپ کا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ تھوڑا پریشان ہو گیا اور کچھ سوچ کر بولا کہ مجھے زمین سے ملا تھا، دھو کر واپس میرے کپڑوں میں رکھ دینا اور باقی ضرورت کی چیزوں کی لسٹ بنا لو، ایسی چیزوں کی جن کے بغیر بالکل بھی گزارا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ضرورت کی چیزیں لیں گے اور اس گھر کو گھر بنائیں گے۔ میں نے کہا کہ پر یہ سب کرنے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس نے کہا کہ جہاں سے آج پیسے آئے تھے وہیں سے آئے جائیں گے۔ دیکھو کل ہم زمین پر سو رہے تھے اور ہمارے پاس کھانے کے برتن بھی نہیں تھے، لیکن آج ہم چارپائی پر سو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، پر اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ کسی کے گھر جا کے کام کرنے کی اب قطعاً ضرورت نہیں ہے، کسی سے بھی پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے یہ بات غصے سے بولی لیکن مجھے برا نہیں لگا۔ میں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ اب تم زیادہ پریشان لگ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں۔ اگلے دن پھر سے وہ لال دھاگا لے کر گھر سے نکل گیا اور جب
صبح کی روشنی پھیلی تو واپس آیا۔ میں آج پھر پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ میں روز رات کو گھر نہیں آیا کروں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے مجھے پھر سے 10,000 روپے دیے۔ میں کچھ بولنے لگی تو اس نے کہا کہ کوئی سوال نہیں کرنا اور جا کر سو گیا۔ پر مجھے کچھ دیر نیند نہیں آئی۔ میں بار بار ان پیسوں کو دیکھتی تھی، پتہ نہیں یہ پیسے کس طرح ہمارے گھر میں آ رہے تھے۔ میرے دماغ میں الٹے سیدھے خیال آ رہے تھے۔ میں کافی پریشان تھی۔ صبح ہم نے گھر کا کچھ اور سامان لے لیا اور اب میں اس قابل ہو گئی کہ گھر میں کھانا بنا سکتی تھی۔ میرے پاس اب اتنا سامان تھا۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے، گھر کی چیزیں تو پوری ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ آہستہ آہستہ میرے شوہر کے چہرے سے سکون اور خوشی غائب ہوتی جا رہی تھی۔ اس پر یہ نہ کہانی کہ سسر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بس اب تو میرا شوہر مجھ سے اس قدر دور ہو گیا تھا، میں سمجھی کہ وقتی تناؤ ہے، مگر وہ اب ہر وقت ہی الجھا الجھا سا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بات بہت عجیب تھی کہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ اب تو ہمارے حالات بہتر ہو رہے تھے، جس طرح کے حالات تھے اس حساب سے تو بہت بہتر ہو گئے تھے۔ اب تو اس کی ٹینشن ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ اگر اسے کوئی ایسا کام مل گیا تھا کہ ایک دن میں 10 سے 15,000 روپے بن جاتے تھے تو پھر ٹینشن کس بات کی تھی۔ میں نے کچھ پیسے جمع کرنے بھی شروع کر دیے تھے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ برا وقت کب آ جائے۔ ایک دن رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اعظم عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال رہا تھا۔ دراصل وہ آدھا گھنٹہ پہلے آیا تھا اور آتے ہی گہری نیند میں سو گیا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے جسم کے کسی حصے میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی تو وہ آدھا نیند میں تھا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، تو اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میری ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی اور وہ گہری نیند میں سو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کون سا کام کر رہا تھا جو اس طرح سے تھکا ہوا ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ کوئی بہت زیادہ محنت مزدوری کا کام کر رہا ہے، لیکن یہ کون سی محنت مزدوری تھی جو صرف رات کو ہی ہوتی تھی، اور اتنے زیادہ پیسے کسی مزدور کو کوئی بھی نہیں دیتا۔ ایک دفعہ پھر سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے ڈانٹ دیا اور میرے سے جھگڑا کر لیا۔ اس نے کہا کہ تم کسی سے خوش بھی ہوتی ہو یا نہیں، تمہارے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، تمہارے گھر کو گھر بنانے کے لیے تم ہی نے کہا تھا کہ میرے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تم گھر بیٹھ کر میرے ہونے کے فائدے اٹھاؤ، بار بار مجھ سے سوال کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا کہ غصے میں انسان کچھ بھی بولتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس بات کو دل پر لے لیا جائے، پر اس کا کہنا تھا کہ بس تم مجھ سے سوال نہیں کرو گی تو سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے ہو؟ میرے سے کیا غلطی ہو گئی؟ آپ نے تو میرا ہاتھ پکڑنا بھی چھوڑ دیا ہے، اپنے لیے دوسری چارپائی بھی لے آیا تھا، اب تو میرے ساتھ سوتا بھی نہیں تھا۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرا دل نہیں کرتا۔ یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ ہم لوگ ایک ہی کمرے میں اس طرح رہ رہے تھے جسے ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے شوہر کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ کوئی بھی پیار محبت کی بات نہیں کرتے تھے، جبکہ ہماری شادی کو بھی اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا۔ جس طرح ہم نے ایک دوسرے کو حاصل کیا تھا اور جس طرح ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے پاگل تھے، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بات ہی کر لیتے؟ لیکن میرے شوہر نے تو مجھے ایسے رد کر دیا تھا جیسے اس کے دل سے میری محبت ہی نکل گئی ہے، اور ایسا اس وقت سے ہونا شروع ہوا جب سے اس نے کام پر جانا شروع کیا تھا۔ مگر سسر کے گزر جانے کے بعد سے وہ اس قدر نالاں ہو چکا تھا کہ مجھ سے ہلکی پھلکی بات چیت کرنے سے بھی رہ گیا تھا۔ ایک رات کچھ بہت ہی زیادہ عجیب ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کو روتے ہوئے سنا۔ وہ اپنی چارپائی پہ مجھ سے منہ موڑے سو رہا تھا اور آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ مجھے پہلے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن وہ واقعی رو رہا تھا۔ کوئی مرد اس طرح سے نہیں روتا۔ مرد رونے کو اپنی کمزوری سمجھتا ہے، مگر وہ تو ایسے رو رہا تھا کہ جیسے اسے کسی بات کا افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے نہیں پوچھا کیونکہ مجھ سے چھپ کر رو رہا تھا۔ میں نے صبح اسے پوچھا کہ کیا رات کو آپ رو رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ شاید میں نیند میں رو رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنے ابو کو خواب میں دیکھا تھا۔ اس گھر میں روز پیسے آ رہے تھے اور چیزیں بھی آ رہی تھی۔ ایک دن ہم لوگ بازار سے واپس آ رہے تھے جب میری ساس نے ہمیں دیکھ لیا اور کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ بڑے نوٹ چھاپ رہے ہو، کہیں اپنی خوبصورت بیوی سے کام تو نہیں کروا رہے؟ ساحل کو بہت غصہ آتا تھا۔
اور اپنی ماں کی باتوں پر تو زیادہ ہی غصہ ہوتا تھا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا ہوا تھا۔ یہ گھر بھی اعظم کا تھا اور اب گھر کا خرچ بھی وہی چلا رہا تھا، لیکن انہوں نے اس پورے گھر پر قبضہ کیا ہوا تھا اور اپنی طرف کے رشتہ داروں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، اور اگر ان کو کوئی بھی سخت بات کہنے کی کوشش کرتا تو وہ یہی کہتی تھی کہ ہم تینوں اکیلی عورتیں ہیں اور یہ ہم پر ظلم کرنا چاہتا ہے، ہمیں سڑک پر پھینکنا چاہتا ہے، ہم کیا کریں گے؟ سارے رشتہ دار اور محلے والے بھی انہی کی سائڈ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ باپ مر گیا ہے اور اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے ہو؟ اعظم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ جو کرنا ہے ان کو کر لینے دو، جو میرے نصیب میں ہوگا وہ مجھے مل جائے گا۔ اس نے آج اپنی ماں کو جواب ہی نہیں دیا، میرا ہاتھ پکڑ کے اوپر آ گیا۔ ہمارے گھر کی طرف آنے کا راستہ بھی الگ تھا۔ ایک دن میں خود ہی جا کے اعظم کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ میں اس کے گلے لگانا چاہتی تھی، اس سے کوئی پیار محبت کی بات کرنا چاہتی تھی۔ جب اس نے مجھے پیچھے کر دیا، اس نے باقاعدہ مجھے دھکا دیا تھا، جبکہ ہماری کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب مجھے غصہ آ گیا اور میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا غلطی کر دی ہے میں نے؟ کیا میں نے آپ سے کوئی بے وفائی کر دی ہے جو آپ میرے وجود سے اس طرح دور بھاگ رہے ہیں جیسے آپ کو میرے وجود سے بدبو آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تمہارے وجود سے بدبو نہیں آ رہی، لیکن کیا تمہیں میرے وجود سے بدبو نہیں آتی ہے؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ میری نظروں میں دیکھو، کیا تم کو اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی آنکھوں میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے، اور کس کا چہرہ نظر آئے گا؟ اعظم نے کہا کہ اگر کسی دن تمہیں پتہ چلے کہ میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ میں نے کہا کہ کون سی غلطی ہوئی ہے آپ سے؟ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے ڈرائیں نہیں، مجھے بتائیں کیا بات ہے۔ آپ کی بیوی ہوں، آپ کو مجھے ہر بات بتانی چاہیے۔ اس نے کہا تم میری بیوی ہو، مجھے تمہیں ہر بات بتانی چاہیے، تم تو میری دکھ سکھ کے ساتھی ہو، لیکن میں کوئی بات نہیں بتا سکتا۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اعظم بے ہوش پڑا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور جلدی جلدی رکشہ لے کر آئی، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے بہت زیادہ ٹینشن لی ہوئی ہے، کسی وجہ سے پریشان ہے اور بہت زیادہ کمزور بھی ہو گئے۔ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ ایک بات بہت زیادہ عجیب تھی کہ میرا شوہر جب بھی کام پہ جاتا وہ اس سرخ رنگ کے دھاگے کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ میں نے وہ دھاگا چھپا دیا تو اس نے شور ڈال دیا کہ کہاں چلا گیا، تلاش کرو اس کو، اس کے بغیر میں کام پر نہیں جا سکتا۔ آخر کام پر جانے کا ایک دھاگا سے کیا تعلق تھا؟ پھر جہاں میں نے چھپایا تھا وہاں سے نکال کر دے دیا۔ اعظم نے کہا کہ اس کی حفاظت کیا کرو، یہ مجھے روز چاہیے ہوتا ہے، اس کو کہیں رکھ کر بھول نہ جانا اور غلطی سے بھی کسی کو دے نہ دینا۔ اتنا سا کام تو میں کہہ رہا ہوں اس کام کو کر لیا کرو۔ اس کی طبیعت دن بہ دن خراب رہنے لگی تھی۔ میں چھت سے دیکھتی رہتی تھی اور میں روڈ کی طرف مڑ جاتا تھا، اور اس کے بعد جس طرف جاتا تھا وہ راستہ مین چوک اور مین بازار کی طرف جاتا تھا، جہاں پر بڑے بڑے گیسٹ ہاؤس اور پلازا وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ جانے وہ کہاں کام کرتا تھا، وہ بھی صرف رات کے وقت۔ ایک دن پھر سے اعظم کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، وہ اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے دوائی دی اور وہ سکون سے سو گیا اور سرخ دھاگا اٹھا کر اس طرف چلی گئی جہاں پر وہ جایا کرتا تھا۔ میں دیکھا یہ تو کھلی سڑک تھی اور یہاں گاڑیاں آتی جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، بس میں واپس جانے لگی جب میں نے ایک اور مرد کے ہاتھ میں بھی ایسا ہی ایک سرخ رنگ کا دھاگا دیکھا اور وہ بھی سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں بھی دھاگے کو ہاتھ میں پکڑے سڑک کنارے کھڑی ہو گئی۔ وہ دوسرا شخص باقاعدہ اس بات کو نمایاں کر رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں سرخ رنگ کا دھاگا ہے۔ میں نے بھی اس کی طرح کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس ایک گاڑی آ کے رکی، اس گاڑی کے اندر تو ایک عورت ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور شیشے کے قریب آنے کو کہا۔ اس نے کہا کہ یہ سرخ رنگ کا دھاگا تمہارے ہاتھ میں کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ جی مجھے اس کا سوال سمجھ نہیں آیا، تو وہ اس بات پر ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ تمہیں کس نے پکڑا دیا یہ دھاگا؟ وہ شخص کہاں ہے جو روز یہاں پر کھڑا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ کون سا شخص، کس کی بات کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی جو اس طرف کھڑا ہوتا ہے جس کا یہ دھاگا ہے۔ میں نے کہا کہ اعظم؟ اس نے کہا کہ ہاں،
اعظم کی بات کر رہی ہوں۔ پھر میں نے اسے اعظم کا حلیہ بتایا تو اس نے کہا کہ ہاں وہی۔ میں نے کہا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس نے کہا اوہو اس کی طبیعت خراب ہے، اچھا یہ لو اس کے لیے کچھ پیسے، اس کا علاج کروا لینا۔ اس نے 10-12 ہزار روپے دیے۔ میں نے کہا میں یہ پیسے کیسے لے سکتی ہوں؟ اس نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں اعظم کے ساتھ حساب کتاب کر لوں گی۔ میں نے کہا کہ آپ اسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں اعظم کی بیوی ہوں۔ اس بات پر وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ پھر تو مجھ سے مت پوچھو کہ میں اسے کس طرح جانتی ہوں۔ یہ پیسے اس کو دے دینا اور اس کو کہنا بیلا تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ عورت وہاں سے چلی گئی، پر تھوڑی دیر کے بعد سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ لڑکا جو سامنے کھڑا تھا اور دھاگا باندھ کر بازو کو ہلا رہا تھا، اس کے سامنے بھی ایک گاڑی رکی تھی جس کے اندر خوبصورت عورت تھی، اور وہ مسکراتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ کر چلا گیا۔ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ میرا شوہر وہی کام کر رہا تھا جو کچھ عورتیں مجبوری میں کرتی تھی۔ اب یہ کام مردوں نے بھی شروع کر دیا تھا، کیونکہ میرا شوہر بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میں زمین پر گر گئی اور میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ گھر آنے تک میں ایسے ہی آئی جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ اعظم کو ہوش آ گیا تو وہ میرے انتظار میں کھڑا تھا، اور میری حالت دیکھ کر شاید جان بھی گیا تھا۔ میں نے اس کی ہتھیلی پہ پیسے رکھے اور کہا کہ تمہیں بیلا یاد کر رہی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں وہاں سے گزر کر جانے لگی جب اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اگر مجھ سے محبت ہے اور مجھے اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہو تو دوبارہ یہ کام نہیں کرنا۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تمہاری قسم میں یہ کام نہیں کروں گا میں یہ کام۔ وہ رو رہا تھا اور میں بھی رونے لگی۔ غلطی اس کی نہیں تھی، وہ بھی تو مجبور تھا، لیکن اس کے بعد میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کا ساتھ دوں گی، اور اس نے بھی وعدہ کیا کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ کچھ ہی عرصے بعد ہمیں میرے سسر کی ایک زمین مل گئی اور کاغذات کے مطابق اس میں صاف لکھا تھا کہ یہ سارا کچھ اعظم کے نام تھا۔ شاید ہماری قسمت اچھی تھی، ہم نے وکیل سے رابطہ کیا اور گھر اور زمین میں سے ہمیں حصہ مل گیا۔ اس کے بعد ہم نے وہ زمین بیچ دی اور اپنا چھوٹا سا کاروبار بنا لیا، اور پھر دوبارہ کبھی بھی اس موضوع کے اوپر بات تک نہیں کرتے ہیں، اور اس طرح سے پیش آتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔